جو بائیڈن نے پہلے اپنے صدارت کا حلف لیتے ہی انہوں نے 17 قانونوں پہ دستخط کر کے ان کی نفی کر دی ہے۔ اس میں سب سے بڑا قانون یہ تھا کہ مسلم ممالک پر جو پابندی لگائی گئی تھی اسے ختم کرنے کی بات تھی۔ فرسٹ ایشین افریقن امریکن لیڈی کو نائب صدر امریکہ کی حیثیت سے بھی حلف لینے کا موقع ملا۔ چہرے کا رنگ دیکھ کے جو امتیاز برتنے کا کام کر رہے تھے ٹرمپ، میں سمجھتا ہوں اس سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ امریکہ کے تو صدر ٹرمپ تو چلے گئے ہیں، نئے صدر کی آمد ہو گئی ہے، لیکن فی الوقت ایک اور ٹرمپ ہے دنیا میں جو باقی ہے، وہ فی الوقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہندوستان میں راج کر رہا ہے۔ اگر کسان اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے تو مودی اپنی انا کی خاطر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ 70 سال پہلے جو مسلمان عروج پہ ہوا کرتا تھا، آج بالکل زمین دوز ہو کر زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یو پی ایس سی میں مسلمان جہادی طور پہ سرکاری ملازمتوں میں آئیں گے۔ اس ہفتے کمپنی سیکرٹریز کے ہندوستان بھر کے ایگزام میں 25واں رینک لا کر گجرات کے ایک آٹو ڈرائیور کی لڑکی مسکان شیخ جس کا نام تھا، انہوں نے 25واں رینک لا کر اپنا نام درج کرا ہے۔ جس طرح سپرنگ کو دبایا جاتا ہے، جب چھوڑتے سپرنگ کو تو اتنی ہی تیزی سے وہ اوپر جاتا ہے، تو اسی طریقے سے آج ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے صرف اور صرف ہمارے ترقی ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ویسا ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ OTT پلیٹ فارم مودی کے یا بی جے پی کے یا ہندوؤں کے خلاف ہے، بلکہ یہ ایک مہم شروع ہو گئی ہے۔ OTT پلیٹ فارم پہ شاید Amazon پرائم پہ ایک نیا سیریل لانچ ہوا جس کا نام ہے تانڈو۔ تانڈو ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے جو بنایا گیا ہے، لیکن اس میں اہم کردار نبھا رہے ہیں سیف علی خان اور علی عباس ظفر۔ ہندو سینا کے پریزیڈنٹ ہے وشوا گپتا، انہوں نے یہ کہا کہ تانڈو کی وجہ سے ہندو مسلم بھائی چارگی میں فرق آ رہا ہے یا دراڑ پڑ رہی ہے۔ OTT میں جس حساب سے زبان کا استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ زبان کی بات جہاں تک آئی ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور ساتھی ناظرین، اس ہفتے کے فکر نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ہفتے کی بلکہ کل کی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں نئے صدر نے اپنا حلف لے لیا ہے، لیکن جاتے جاتے ٹرمپ نے 2 باتیں اہم کرتے ہوئے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں دوبارہ واپس آؤں گا، دوسری بات یہ کہی کہ میرے دور میں کوئی جنگ یا کوئی نئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ اردو کی ایک مثال مشہور ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ اسی طرح ٹرمپ نے یقیناً یہ کہا کہ جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن ٹرمپ کے زمانے میں جس حساب سے جو قانون بنائے گئے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کے لیے وہ ناگوار گزرے ہیں۔ تو خیر، نئے صدر کی آمد ہے تو نئے صدر کے ساتھ نئی امیدیں ہیں، نیا امریکہ پھر دوبارہ لوٹنے کی بات آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن نے پہلے اپنے صدارت کا حلف لیتے ہی انہوں نے 17 قانونوں پہ، جو ٹرمپ کے بنائے ہوئے قانونوں پہ دستخط کر کے ان کی نفی کر دی ہے۔ اس میں سب سے بڑا قانون یہ تھا کہ مسلم ممالک پر جو پابندی لگائی گئی تھی اسے ختم کرنے کی بات تھی، اور دوسرا جو فارن اسٹوڈنٹس امریکہ میں تھے ان کے لیے بھی ایک راحت کی سانس ملی ہے۔ خیر، کرونا وائرس سے لڑنے کا معاملہ ہے، یہ سب تو نارمل ہے، لیکن ہندوستان کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہندوستان اور برازیل کے لیے ہندوستان کے لیے جو پروفیشنل ویزا ہوتا ہے اس میں ایک راحت کی بات آئی ہے۔ لیکن سب سے بڑا قانون جو منظور ہوا وہ امیگریشن پالیسی میں بہت بڑی شفٹ آئی ہے، جس میں 11 ملین لوگوں کو پھر سے دوبارہ ایک امید نظر آ رہی ہے کہ وہ امریکہ کی سٹیزنشپ حاصل کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ ٹرمپ کے زمانے میں ٹرمپ نے یہ قانون بنایا تھا، بلکہ امیگریشن کی پالیسی پر روک لگا دی تھی، یا امریکی شہریت لینے سے انہیں پابندی لگا دی تھی، اور برازیل میں ایک دیوار بنانے کا کام کا آغاز ہوا تھا۔ ہو رہا یہ تھا کہ جو میکسیکن خاص طور پہ یا ساؤتھ امریکن جو لوگ ہوتے ہیں، وہ باپ اور ماں میکسیکو سے امریکہ میں آ کے اپنی سکونت یا اپنے لیے ایک ٹھکانہ تلاش کرتے تھے،
اور جب بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا تھا تو اس کو بورن نیچرل سٹیزن کے طور پہ امریکن شہریت دی جاتی تھی۔ ٹرمپ کے اس قانون کے بعد سے ماں باپ کو تو برازیل کو بھیجا دیا گیا یا ساؤتھ امریکہ منتقل کر دیا گیا، لیکن بچے کو بیچ میں بارڈر پہ روک کے رکھے تھے۔ ایسے کئی لاکھوں بچے تھے جو اس قانون کی وجہ سے پریشان تھے، بلکہ اماں باوا اور بچے چائلڈ کیئر سینٹر میں تھے اور اماں باوا اس طرف چلے گئے تھے۔ بہرحال نئے صدر کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی ایک چہرے پہ خوشی یا بحالی آئی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہندوستان کے لیے یہ ہے کہ فرسٹ ایشین افریقن امریکن لیڈی کو نائب صدر امریکہ کی حیثیت سے بھی حلف لینے کا موقع ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آ رہی تھی کہ امریکہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹرو ریفلیکشن آف ڈائیورسٹی کی بات ہوتی ہے امریکہ میں، جہاں پہ ہر ملک کے لوگ امریکہ آ کے امریکہ میں اپنی رہائش بناتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا ترقی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسسٹ ٹرمپ جو تھے یا چہرے کا رنگ دیکھ کے جو امتیاز برتنے کا کام کر رہے تھے ٹرمپ، میں سمجھتا ہوں اس سے چھٹکارا مل گیا ہے، اور وہ ایک دور جو کالا دور بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ٹرمپ کا دور ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ٹرمپ کے جانے میں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کی اور اسرائیل کے جو رہنما ہے نتنیاہو، ان میں کیا یکسانیت تھی اگر ہم دیکھیں گے تو دونوں کی دوستی جو گرم جوشانہ دوستی تھی ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب چیز موجودہ صدر کو، بلکہ خاص طور پہ نائب صدر کملا ہیرس کو وہ چیز ضرور یاد رہے گی، اس لیے کہ کملا ہیرس کے جب نائب صدر بننے کی بات آئی تو بی جے پی یہ سوچ رہی تھی کہ نام میں کمل بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کملا ہیرس، کملا نام تو ہے لیکن وہ ایکچولی یقینی طور پہ ایک گلاب کی جیسی رہیں گی، کیونکہ گلاب کے ساتھ جو کانٹے ہوتے گلاب کے وہ بہت ہی تیز رہتے ہیں، اس لیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جو پالیسی تھی اور کملا ہیرس کی پالیسی ہے خاص طور پہ کشمیر کو لے کر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی میل نہیں کھاتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کو کوئی بھی ملک یا بلکہ دنیا میں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 138 کروڑ لوگوں کے جو ملک ہے اس کی آج، پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ آبادی سے بہت زیادہ پریشانی، لیکن آج آبادی کی وجہ سے ہی ہندوستان میں جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے اس سے ہندوستان کی معیشت کو بہت بڑی مدد ملتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو 138 کروڑ کے عوام جو تیار ہیں، پیسہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو وہ دنیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہندوستان کو آج نظر انداز نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے تو صدر ٹرمپ تو چلے گئے ہیں، نئے صدر کی آمد ہو گئی ہے، لیکن فی الوقت ایک اور ٹرمپ ہے دنیا میں جو باقی ہے، وہ فی الوقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہندوستان میں راج کر رہا ہے۔ امریکن صدر ٹرمپ انسان کو چہرے کا رنگ دیکھ کر پہچانتے تھے، اور ہمارا ہندوستان کا ٹرمپ جو ہے وہ کپڑے دیکھ کر لوگوں کو پہچانتا ہے، تو کپڑوں میں امتیاز کر کے خیر بہرحال 2014 سے 2021 آ گیا ہے۔ اب تک ہندو مسلم کو لڑایا جا رہا تھا، دلت برہمن کو لڑایا جا رہا تھا، اب ہندوستان کی جو جان ہے یا ہندوستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے کسان، اس کو بھی پریشان کر کے رکھا ہے۔ سردی اور جاڑے کے باوجود بھی کسان جس طریقے سے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب فی الوقت ایسا لگ رہا ہے کہ مودی اور کسان کے بیچ میں دونوں کے انا کی بات آ گئی۔ اگر کسان اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے تو مودی اپنی انا کی خاطر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 جنوری کو بھی ٹریکٹر ریلی کی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اس بیچ میں مداخلت نہیں کریں گے، تو کیا ہوتا ہے 26 جنوری کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے۔ ایک اور بات یہاں پہ آئی ہے کہ ہندوستان میں بلکہ اردو طبقے میں ایک بات آتی ہے کہ جو بھی اپنے نور نظر ہوتا ہے آپ کا، چاہے وہ بیٹا ہو، ملازم ہو، کوئی بھی ہو، اسے ہیرے کے طور پہ میرا ہیرا ہے، اس بات سے تعبیر کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے۔ ہیرے کی خاص بات یہ ہے کہ اگر ہیرے کی ہم بات کریں گے تو ہیرا زمین کے تقریباً 100 کلومیٹر نیچے بنتا ہے۔
صحیح طور پہ گرمی زیادہ ہونا اور پریشر بھی اتنا ہی ملنا تو ہی کاربن سے ہیرا بنتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر دیکھیں گے تو ان 7 سالوں میں جو ناگوار حالات گزرے ہیں مسلمانوں کے طور پہ، خاص طور پہ مسلمانوں کی ترقی کو لے کر، مسلمانوں کی جان کو لے کر، بھلے ہی آپ نفرت پھیلا دیں، ان 70 سالوں میں مسلمان اپنے عروج کو بھی دیکھ لیے ہیں اور زوال کو بھی دیکھ لیے ہیں۔ 70 سال پہلے جو مسلمان عروج پہ ہوا کرتا تھا، آج بالکل زمین دوز ہو کر زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اب یہاں سے صرف ترقی کر سکتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی بول لیجئے، کسی بھی خطاب سے، چاہے وہ سدرشن ٹی وی ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ یو پی ایس سی میں مسلمان جہادی طور پہ، جہاد کی طور پہ سرکاری ملازمتوں میں آئیں گے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بن جائے گا یا کلیکٹر بن جائے گا، تو انتظامی امور میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم بات کریں گے تو اس ہفتے کمپنی سیکریٹریز کے ہندوستان بھر کے ایگزام میں 25واں رینک لا کر گجرات کے ایک آٹو ڈرائیور کی لڑکی مسکان شیخ جس کا نام تھا، انہوں نے 25واں رینک لا کر اپنا نام درج کرایا ہے۔ یہی اگر ہم 6 مہینے پہلے کی بات کریں گے تو یو پی ایس سی کے ایگزامز آئے تھے، جس میں تقریباً ہر وقت عموماً ہوتا یہ کہ 750 سے 950 لوگ یو پی ایس سی کے ایگزام میں شرکت کرتے ہیں، اس میں کم از کم 28 زیادہ سے زیادہ 45 لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور یو پی ایس سی میں رینک لاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کر سدرشن ٹی وی کے جو صدر تھے، مالک تھے، جو بھی بولیے آپ ان کو، وہ بہت زیادہ پکارتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ مسلمان آرگنائز طریقے سے ملازمتوں میں آ کر ہمیں کنٹرول کرنے لگیں گے۔ لیکن آپ جو بولنا ہے آپ بول لیجئے، چاہے ہم کچھ بھی دیکھ لیں گے، آپ آر ایس ایس ہو یا بی جے پی ہو، بلکہ یہ ٹی وی چینلز بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ کس طرح آپ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کریں گے، دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن جس طرح سپرنگ کو دبایا جاتا ہے، جب چھوڑتے سپرنگ کو تو اتنی ہی تیزی سے وہ اوپر جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے صرف اور صرف ہمارے ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک روشن پہلو ہے مسلمانوں کی زندگی کا۔ اگر اور زیادہ اس میں ہم گہرائی میں جائیں گے تو خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان جو یو پی ایس سی میں، بلکہ آئی اے ایس، آئی پی ایس یا سول سروسز میں جو آتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے یو پی سے یا بہار سے، جہاں پر یقیناً آبادی کے حساب سے مسلمان زیادہ ہے، لیکن مسلمان معاشی طور پہ ہر اعتبار سے وہاں پہ پریشانی کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مگر بنتے یہ زیادہ تر لوگ وہاں سے ہی آ کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ بچپنے سے ایک گاڑی دیکھتے ہیں جو ڈسٹرکٹ میں آتی ہے، جس کے اوپر لال بتی لگی ہوئی گاڑی ہوتی ہے، اور پولیس والے بھی ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ تر یو پی اور بہار کے مسلمانوں کو یو پی ایس سی کے لیے راغب کرتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ویسا ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی انشاءاللہ تعالی رحمان ہے اوپر بیٹھا ہوا جو مدد کرنے والا ہے، اور یہاں سے ہم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ خود گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں گے تو دلی کا ایک ادارہ ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن، وہ ہر سال تقریباً 65 سے 70 لوگوں کو، بلکہ اسٹوڈنٹس کو تیار کرتا ہے یو پی ایس سی میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اس میں لوگ تو کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں وہاں کے جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے جو انچارج ہیں ظفر محمود صاحب، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو 65 لوگوں کو وہ تیار کرتے ہیں سول سروسز کے لیے، اس میں کم از کم 5 سے 6 ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا تعلق مدرسوں سے ہوتا ہے، اور وہ مدرسوں سے نکل کے اگر آئی ایس بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین مثال ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک تو مذہب سے آپ واقف ہیں اور دوسرا دنیا داری سے آپ واقف ہیں، تو یہ ایک برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ آگے بڑھیں گے۔ مہاراشٹر میں ویسے ہی حج ہاؤس میں بھی ایک ٹریننگ کا انتظام ہوتا ہے سول سروسز کے لیے، اس سے بھی کافی اچھی رہنمائی مل رہی ہے، لوگ وہاں سے بھی کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن ہر سٹیج پہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ کچھ دن پہلے ہی ایک او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ، شاید امیزون پرائم پہ، ایک نیا سیریل لانچ ہوا جس کا نام ہے ٹانڈو۔ ٹانڈو کی بات، ٹانڈو ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے
جو بنایا گیا ہے، لیکن اس میں اہم کردار نبھا رہے ہیں سیف علی خان اور علی عباس ظفر۔ یہ دو لوگ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کی تانڈو کی جو شوٹنگ ہوئی ہے وہ پٹوڑی ہاؤس میں شوٹنگ ہوئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تانڈو کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ البتہ تانڈو نشانہ بنانا تو کس کو چاہیے تھا، کیونکہ تانڈو کے لکھنے والے ہیں گورو سولنکی، انہوں نے اس کی کہانی لکھی ہے، تو گورو سولنکی کو نہیں نشانہ بنایا جا رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیف علی خان اور عباس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور تانڈو کے اوپر یا امیزون پرائم کے ذمہ داروں پر بھی کیس ایک درج ہوا ہے دلی میں۔ ہندو سینا کے پریزیڈنٹ ہیں وشوا گپتا، انہوں نے یہ کہا کہ تانڈو کی وجہ سے ہندو مسلم بھائی چارگی میں فرق آ رہا ہے یا دراڑ پڑ رہی ہے۔ 7 سالوں میں کیا دراڑ پڑی یہ اس پر کوئی نظر نہیں ڈال رہا، لیکن تانڈو پہ اگر ہم دیکھیں گے تو نیٹ فلکس پر بھی ایک سیریل آیا تھا لیلا، وہ سیریل بھی لکھا گیا تھا، ایم جے اکبر کے بیٹے نے اسے لکھا تھا، لیکن وہاں پر بھی ہندو مسلم کو ہی ایک قسم سے آئی تھی بات۔ تو جب یہ کہا گیا تھا کہ نیٹ فلکس جو ہے، بلکہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ او ٹی ٹی پلیٹ فارم مودی کے یا بی جے پی کے یا ہندوؤں کے خلاف ہے، بلکہ یہ ایک مہم شروع ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر کے ایک ایم ایل اے نے ایف آئی آر درج کرایا، انہوں نے کہا کہ تانڈو میں ہندو بھگوانوں کی بے عزتی ہوئی ہے۔ تو کیا بی جے پی او ٹی ٹی کو روکنے کے لیے جو ایک 6 مہینے پہلے جو بات اٹھائی تھی، اب پھر اسے روکنے کی بات ہو رہی ہے؟ او ٹی ٹی پلیٹ فارم کا ماننا یہ ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ او ٹی ٹی میں جس حساب سے زبان کا استعمال ہو رہا ہے وہ ہندوستانی، خاص طور پہ ہندوستانی معاشرے کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ زبان کی بات جہاں تک آئی ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ لیکن سینسر بورڈ کی جو دادا گیری تھی، یہ پکچر کو منظوری ملنا، یہ پکچر کو منظوری نہیں ملنا، وہ ختم ہو گئی ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کے آنے کے بعد۔ تو او ٹی ٹی آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب مودی کے یا بی جے پی کے یا جو رائٹ ونگ ہندو مینٹالٹی کے لوگ ہیں ان کو ایک زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ جو ذہن میں ہیں، خاص طور پہ ہندوستان سے محبت کرنے والوں کے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ان کے جو ذہن میں ہے وہ اپنے ذہن کی صحیح طور پہ تشریح کر سک رہے ہیں، جس سے کہ ان لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح لوگ اس سے ہوشیار ہوتے ہیں، سبق لیتے ہیں اور کب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ بات ہے کہ جب ڈکٹیٹر اپنی حکومت چلاتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ جمہوریت میں لوگوں کا کیا رول ہوتا ہے، اسے وہی نظر آتا ہے جو اس کے لیے صحیح ہے یا اس کی نظر میں صحیح ہے۔ لیکن جب عوام انقلاب کے طور پہ یا بغاوت کرتے ہیں ڈکٹیٹر کے خلاف تو اس کی جڑیں ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام یہ ہو سکتا ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے، جس سے کہ خاص طور پہ بی جے پی کو ڈر ہے یا نریندر مودی حکومت کو ڈر ہے، یا رائٹ ونگ ہندو تنظیموں کو ڈر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ایک انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اس کے واسطے وہ لوگ پریشان ہیں، ہوتا کیا ہے وہ تو دیکھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں اپنے آپ کو خود، خاص طور پہ چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اس سے ہٹ کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عملی طور پہ صحیح انداز میں، جس طرح 5 وقت کی نماز کے ٹائمنگ مقرر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم مینجمنٹ جو اسلام سکھاتا ہے اس پر اگر ہم صحیح طور پہ عمل کرتے ہیں، یا ٹائم مینجمنٹ ہی اگر ہمارے قوم میں آ جاتا ہے تو صحیح طور پہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہو جائے گا کہ ہم سوچتے رہ جائیں گے اور دنیا کوئی اور دوسرے راستے پہ چلے جائے گی، اس کے بعد ہمارے لیے حالات تنگ ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا وقت کا صحیح استعمال کریں، اس لیے کہ وقت رکتا نہیں کسی کے لیے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، صحیح راستے پر اپنی گاڑی کو موڑنا ہے زندگی کی، تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کی طرف بڑھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں انہی چند باتوں کے ساتھ اس ہفتے کے پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے۔ شکریہ، خدا حافظ۔